فرمائے کہ پروردگار عالم آپ کا اس مجلس میں بیٹھنا اور جہاں جہاں آپ نے عزاداری میں شرکت کی ہے، صدر ماتم میں شرکت کی ہے، اور جنہوں نے صدر ماتم بچھائی ہے وہ صدر ماتم ان کی بچھائی ہے جناب سیدہ قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں محب آل محمد پروردگار عالم بنائے. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی تو ہم تو سیوان کو حسینی بنائے. اللہ سلام پڑھیے پروردگار عالم اپنے کلام مقدس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے. 4 شبدوں کا میں تقریباً ذکر کر چکا ہوں مختلف مجالس میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ میرے نبی ہم نے تجھے بھیجا. سب سے پہلے تو یہ بتا دیا کہ ہم بھیجتے ہیں، نبی کو کوئی اور نہیں بھیجتا. انا ارسلناک، ہم نے تجھے بھیجا، ہم نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، کوئی اور نے کسی اور نے تمہیں رسول نہیں بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تجھے رسول بنایا ہے اور رسول بنانا میرا ہی کام ہے، ہادی بنانا میرا ہی کام ہے. انا ارسلناک، اور پھر خطاب جو کیا یا ایھا النبی، اے نبی. اے نبی یا جو ہے حرف ندا ہے، اے نبی. اب خدا جو ہے اپنے نبی کو یا کے ساتھ پکار رہا ہے، اور جب ہم پیغمبر یا علی کو یا کے ساتھ پکارے تو شرک نہیں ہے بلکہ یہ پروردگار کی سنت ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے یہ سبق ہے کہ دیکھو جب بھی میرے نبی کو پکارو، جب بھی میرے ہادی کو پکارو تو یا کے لفظ کے ساتھ ابتدا کرنا، اس لیے کہ میرا نبی موجود بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. اللہ صلوات ہم نے تجھے بھیجا، ہم نے تجھے رسول بنا کے بھیجا. اور میں بنا کے کیا بھیجا؟ رسول تو تمہیں بنا کے بھیجا، لیکن کیا کیا چیز تمہیں دی ہے، کس اسلحے سے تمہیں مسلح کیا ہے اور کیا چیزیں تمہیں دے کے بھیجی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی شخص کسی ملک میں اگر اپنا کوئی نمائندہ بنا کے بھیجتا تو اگر اس کو علم نہیں کہ اس ملک میں کیا ضرورت ہے کس شے کی اور وہاں کیا شے چاہیے، کیسے کون سا اسلحہ چاہیے، تو اگر اس کو یہ علم نہیں اس نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دیا تو پھر ہوگا کیا کہ وہ غلط قسم کے آدمی چلا جائے گا اور ضروریات کے برخلاف وہ ایسی چیزیں دے کے ساتھ جائے گا کہ جو وہاں کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے. تو ہوگا کیا کہ 1 مہینے کے بعد وہ ملک والے کہیں گے کہ جناب آپ تشریف لے جائیں، آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو تو یہ علم نہیں کہ ہماری تکالیف کیا ہے. تو رسول کو خدا بنا کے بھیجنا، اگر پروردگار عالم کائنات کی ضرورت کے مطابق اپنے نبی کو مسلح کر کے نہیں بھیجتا تو یہ نبی پر الزام نہیں ہے بلکہ خدا پر الزام ہے کہ خدا نے کیوں نہیں مخلوق کی ضروریات کے مطابق اپنے نبی کو اختیارات دیے. اور کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں آ کے نبی جناب انتظار کرتا، جب ضرورت ہو تو نبی کہتا ہے کہ جناب پروردگار کی اجازت سے میں موجودہ دکھاؤں. اوپر پروردگار کی دی ہوئی اس نے اسلحہ دے کے بھیجا. البتہ یہ ہے کہ فقط اشارہ ملتا ہے کہ اوپر پہلے سے ملی نہیں، یعنی مجتمع مبارک تھی تھا، فقط وقت کا تعین تھا. میرے حبیب جب میں اشارہ کروں تم نے انگلی اٹھانی، انگلی میں طاقت تھی، موجود نماز کی انگلی ہے، فقط اجازت ملنے کی دیر تھی، اجازت اشارہ ہوا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. میرے حبیب جب تک میں اشارہ نہ کروں، اس لیے کہ میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں، مجھے علم ہے کہ تو اگر میرے اشارے کے بغیر بھی کام کرے گا تو میری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا. فقط میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے حبیب کو اپنی مرضی کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے. جب میرا نبی اب دین میں رد و بدل نہیں کر سکتا تو پھر کسی اور کی مجال کیا ہے جو دین میں رد و بدل کر سکے.
شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہ. اور گواہ کے لیے شرط کیا ہے؟ گواہ وہی ہوتا ہے قابل قبول کہ جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا. یعنی نابینا گواہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے کانوں سے سن لیا، ہو سکتا ہے اس کو یہ ملا کہ وہی ہے، شکل دیکھی نہیں. تو گواہ کے لیے دیکھے بھی، موجود بھی ہو، سنے بھی سب اس کی نظروں کے سامنے. اگر اس کی نظروں کے سامنے نہیں اور وہ دیکھ نہیں رہا اور موجود نہیں ہے تو پھر اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. دنیا کہہ سکتی ہے کہ جب آپ کو علم نہیں، جب یہ شے آپ کے سامنے ہی نہیں بنی، جب یہ شے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کب بنی، تو آپ گواہی کس بات کی دے رہے ہو؟ گواہی کس بات کی دے رہے ہو؟ تو پروردگار عالم اپنے نبی کو شاہد بنا کے بھیجا، اور شاہد بھی کس پر؟ ایک شہر پر نہیں، دنیا پر نہیں، پوری کائنات پر، فقط زمین پر نہیں، آسمان کی مخلوق پر شاہد بنا کے. اگر یقین نہ شب معراج پیغمبروں کے سامنے جب نبی نے سوال کیا تو یہ شاہد کا کام ہے. میرے حبیب ان سے سوال کرو ان کو نبوت کس وجہ سے دینی؟ یہ فقط بتلانا تھا میرے نبی، فقط تم زمین کے نبی نہیں، تم آسمان کی رہنے والی مخلوق کے نبی. اور آسمان کی رہنے والے مخلوق فقط فرشتے نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر فقط فرشتے ہوتے تو حدیث کے سامنے جب قصیدہ پڑھا پروردگار نے تو قصیدے کے جو الفاظ ہیں ابتدا یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، بات ختم ہو جاتی. آگے کہنے کی ضرورت میں بھیا سبحان سماواتی. اب بتائیے وہ سبحان سماواتی ہے کون؟ تو پروردگار جن کو سنا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جن کو سنایا جا رہا ہے ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر پیدا کیا ہے تو ان کی وجہ سے، تمہیں خلق کیا ہے تو ان کی وجہ سے. جس چادر کے نیچے یا سبحان سماواتی، یہ سبحان سماواتی جو ہے آسمان کی رہنے والی مخلوق، یہ فرشتے تو ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ فرشتوں کا ذکر پہلے آ گیا یا ملائکتی، اے میری ملائکہ، اور اس کے بعد یا سبحان سماواتی، اے میری آسمان کی رہنے والے مخلوق. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے نہیں ہیں. تو ہمارا ماننا پڑے گا کہ اس سے مراد وہ انبیاء ہیں کہ جو کوئی چوتھے آسمان پر رہتا ہے، کوئی پانچویں آسمان پر رہتا ہے، کوئی چھٹے آسمان پر، کوئی ساتویں آسمان پر. یہ ساری مخلوق جو آسمان کی رہنے والی ہے یہ انبیاء ہیں جن کو خدا نے خلق کیا ہے ان کی معرفت کے لیے، جن کو خدا نے پیدا کیا ان کے لیے. تو پیغمبر خدا ان پر بھی شاہد ہے. اور اگر شاہد نہ ہوتے تو کبھی یہ نہ کہا جاتا میرے حبیب ان سے پوچھ. تو جب گواہی نہیں ہے، سروکاری نہیں ہے، تو پوچھنے کا سوال کیا ہے؟ پوچھا اسی سے جاتا ہے جو اس کی رعایا ہو. تو جب حبیب خدا سے کہا گیا نا میرے حبیب نماز پڑھائے، جبرائیل آئے نماز پڑھا، تو جبرائیل نے جب کہا تو پیغمبر خدا کہتے ہیں کہ خدا سے کہو کہ میں کیسے ان کو نماز پڑھاؤں؟ یہ تو بہت بزرگ انبیاء، ایک ابو البشر بھی اس میں ہے اور اس میں جد الانبیاء جناب ابراہیم بھی ہے. ایسے بزرگ آدمی کو میں نماز پڑھاؤں؟ یہ پہلے نبیوں کو سب سے آخری نبی نماز پڑھائے. تو خدا نے جبرائیل کے ذریعے کہا کہ میرے حبیب ان سے سوال کر، پھر تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا بزرگ تو ہے یا یہ. بزرگی سن کے لحاظ سے نہیں ہے، بزرگی عقل و خیرت کے لحاظ سے، بزرگی علم کے لحاظ سے. آدم کو اسماء کی تعلیم دی اور جب پوچھا گیا کہ وہ اسماء کیا تھے تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارے اسماء، ہمارے نام تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے نام کی بدولت جناب آدم ابو البشر بنے، مقام یقیناً بلند ہے، یقیناً بلند ہے کہ میرے نبی میرے حبیب ان سے سوال کر، تمہیں پتہ چل جائے گا بزرگ کون ہے، تو ہے یہ. اب جناب اپنی مرتبہ سے سوال کیا، اے معاشرے انبیاء یہ بتائیے آپ کو نبوت کس وجہ سے ملی تھا؟ تین باتوں سے، ایک اللہ کی وحدانیت، دوسرا آپ کی نبوت کا اقرار کیا، تیسرا آپ کے بھائی علی کو ولایت کا اقرار. ان تین باتوں کی وجہ سے ہمیں نبوت ملی نہیں.
कुल अंबिया की नबुव्वत सदका है खत्मी मजबूत की नबुव्वत का। इनकी नबुव्वत सदका है, इनकी नबुव्वत का। तो जब सदका इतनी शान का मालिक हो, तो जिनका ये सदका है अल्लाह जाने में कुछ शान के मालिक हो गए। तो परवरदिगार आलम ने शाहिद बना के भेजा है यहाँ पर भी और कायनात पर। और अगर उसको फकत एक शहर का ही हो, जिस तरह से कहा जाता है कि नबी चले गए, कुछ नहीं, खत्म हो गए, चले गए इस दुनिया से, इस तरह से हम चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, हमारा जिक्र नहीं, हम देखते नहीं। तो फिर शाहिद जो बना के भेजा, या का लफ्ज बतला कि जब तक कुरान मौजूद है, नबी सामने मौजूद है, तभी तो कहा जाए या अय्युहन नबी, ऐ नबी। तो अगर सामने नहीं है तो ऐ का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा, या का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, हर्फ निदा क्यों लाया जा रहा है। हर्फ निदा जब तक कुरान मौजूद है ये बतलाता रहेगा, और अगर नहीं फिर भी यकीन ना आए तो जब मुअज्जिन अजान देगा, जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये पहले भी कहता था मुअज्जिन, अब भी कहता है क़यामत तक, जब तक ये दुनिया बाकी है, शरीयत बाकी है, जब तक मस्जिदें हैं, ये मुअज्जिन कहता रहेगा, हर जमाने में यही कहेगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब अल्लाह के रसूल हैं तो शाहिद भी हैं, और जब शाहिद हैं तो फिर हमारे नमाज के निगरान भी हैं, और जब निगरान है तो फिर हमें सोचना चाहिए कि अमल करने से पहले क्या ऐसा अमल हमसे सरजद ना होते जिससे पैगंबर को तकलीफ पहुंचे। शाहिद बना के भेजा, शाहिद बना के भेजा अपने हबीब को। और शाहिद के लिए शर्त क्या है कि वो हाजिर भी हो, नाज़िर भी हो। अब यहाँ पर सब थोड़ी सी तबीयतें बिगड़ती है कि हाजिर नाज़िर हो, क्यों कहा जाता है पैगंबर के? भाई पैगंबर हाजिर नाज़िर है मखलूक के लिहाज, खुदा हाजिर नाज़िर है खालिक होने के लिहाज। बातें खत्म हो जाती है। ये खामखा के लिए थोड़ी सी जो माथे पर बल आते हैं पेशानी पर, फकत मारिफत की कमी है कि हमें ये इल्म नहीं, हम ये सुनते नहीं कि क्यों वो हाजिर नाज़िर है, किस वजह से हाजिर नाज़िर है। भाई शाहिद अगर है तो फिर हाजिर भी है, नाज़िर भी है, लेकिन हाजिर और नाज़िर है मखलूक के लिहाज, मखलूक के लिहाज से। जिस तरह से हम कहते हैं कि ये फलां आलिम है, ये आलिम है, जनाब फलां आलिम है, ये भी आलिम है, अच्छा जनाब मुज्तहिद भी आलिम है, ये इमाम भी आलिम है, नबी भी आलिम है, और खुदा भी आलिम है। आप अगर किसी मौलवी को आप आलिम कहें तो फिर आपको नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि तो खुदा भी आलिम है। अगर आलिम नाज़िर सुन के आपके पेशानी पर बल आते हैं तो फिर यहाँ पर भी बल आने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि फकत आपके दिल में ये है कि जहाँ से मोहब्बत अहले बैत के पहलू निकलते हैं वहां पर एतबार कर दो, जहां से ये बात आगे बढ़ती है वहां हमारे खिलाफ जाती है, वहां इनकार कर दो कि हाजिर नाज़िर कैसे, ये तो खुदाई से बात है, खुदा फकत खुदा जो है वही हाजिर भी है, नाज़िर भी देखा जाता है। तो खुदा से फकत आलम खुदा है और कोई नहीं। भाई एक आम मौलवी जो है वो आलिम है अपनी हैसियत से, मुज्तहिद आलिम है अपनी हैसियत से, और इमाम आलिम है उसके नायब होने की हैसियत से, और नबी आलिम है उसका नुमाइंदा होने की हैसियत से, और खुदा आलिम है खालिक होने की हैसियत से। तो बात ही खत्म हो जाती है कि जितना भी आप लेके जाएं, जितना भी आप नबी और अली को बढ़ाएं, लेकिन जब आप कहेंगे कि ये मखलूक है वो खालिक है, तो उर्फ कहां से आ गया? भाई उर्फ तो उसी वक्त आता है जब उनको खालिक। तो मैं कहा करता हूं कि जिसने अली और नबी को खुदा से जुदा किया वो भी खाते हैं, और जिसने इनको खुदा कहा वो भी खाते हैं। यानी ना खुदा से जुदा करें ना खुदा कहें, पर ये अकीदा रखें कि कायनात में
خدا کے بعد اگر کوئی افضل مخلوق ہے اور وہ وسیلہ ہونے کے لائق ہے تو وہ وقت یہی ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم پکار کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ حاجات ہے خدا تک پہنچا دیجیے، اس لیے کہ ہمارے جسم میں نہ بساط ہے نہ طاقت ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک کہہ سکیں کہ پروردگار ہماری یہ حاجت ہے، اس لیے کہ ہمیں شرم آتی ہے صبح سے شام تک کتنے خدا کرتے ہیں کہ زبان سے کہیں کہ پروردگار تیرے دربار میں کھڑا ہو، ان کے دربار میں تو چاہتے ہیں تو ہمیں جھجک تو محسوس ہوتی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین ہے تو پھر ہم جا کے کہتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم یہ حاجات لے کے آئے ہیں، تو کہتے ہیں فکر نہ کر، دربار سے مایوس کوئی نہیں ہوتا، تو حضور نبی شاہد بن کے آئے ہیں، اگر شاہد ہو تو حاضر بھی ہے ناظر بھی، دیکھتے ہیں، اور مجھے تعجب ہے کہ فقط نبی کے حاضر ناظر ہونے پر اعتراض ہے، اور آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ٹی وی پر امریکہ میں تقریر ہوئی، اسی لمحہ اسی وقت بیان کی کوئی حرکات وہی سکنات اسی طرح سے اس کے لفظ ہوئے، اسی طرح سے اس کے آنکھ کے شمع جیسے وہاں کا فرق پورے ورلڈ میں پوری دنیا میں وہ دکھایا جا رہا ہے، اور وہ ٹی وی پر اس کی تقریر نشر ہو رہی ہے، وہ تو پیدا اسی وقت جب وہ تقریر کروا تب پوری دنیا میں اس کی تقریر نشر ہو رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے امریکہ میں تقریر کروا اور جہاں ہم سن سکیں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہوا کے ذریعے لہروں کے ذریعے، جب کہا جاتا ہے کہ بھائی ناممکن ہے، کہا نہیں مولانا ناممکن نہیں، تو کہا کیسے ناممکن نہیں، کہا اس لیے کہ یہ سائنس کی ترقی، جب سائنس ترقی کی منازل طے کر جائے تو انسان کو اس لائق بنا دیتی ہے کہ اس کی آواز کو لہروں میں تبدیل کر کے لیز میں تبدیل کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیتی ہے، یہاں تک کہ فقط اس کی آواز کو نہیں اس کی شکل کو پورے ورلڈ میں پھیلا دیتی ہے، تو جب سائنس ترقی کر جائے تو اس حد تک آ سکتی ہے، اور جب روحانیت ترقی کرے تو پھر کعبہ قوسین اور ادنیٰ کی منزلیں آ جائیں اور جوتیوں سمیت پیغمبر چلے جائے تو تعجب کو کرتے ہیں، یہ روحانیت کی ترقی ہے، یہ خدائی طاقت ہے، جب انسان میں یہ طاقت ہے کہ ایک انسان کو جو امریکہ میں بیٹھا ہے پوری دنیا میں ان کے سامنے مجسم کر کے پیش کر سکتا ہے، تو پھر خدا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کیا وہ ہر جگہ اپنے نبی کو حاضر نہیں کر سکتا، اپنے نبی کو ناظر نہیں کر سکتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو خدا کی قدرت میں آپ کو اختلاف ہے کہ خدا قادر نہیں ہے، خدا یقیناً قادر ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس سے شرک آتا نہیں، یہ حاضر ناظر ہے مخلوق ہونے کے لحاظ سے، وہ حاضر ناظر ہے خالق ہونے کے لحاظ سے۔ شاہداً و مبشراً و نذیراً، میرے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا، دوسری صفت ہم نے تمہیں مبشر بنا کے بھیجا، تیسری ہم نے تجھے نذیر بنا کے بھیجا، مبشر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا، تو یہ دونوں صفتیں جو ہیں مبشر اور نذیر یہ لازم مطلوب کہ جہاں بشارت ہے وہاں نظارت کا ہونا لازمی ہے، اگر بشارت کے ساتھ نظارت نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی پھر بھی بدل سکتا ہے کہ جہاں فقط خوشی ہے، جہاں فقط خوشخبری ہو، کوئی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو، تو پھر بعض اوقات رحمت زیادہ آ جائے گا تو زحمت بڑھ جاتی ہے، پروردگار باران رحمت کا نزول فرماؤ، بارش شروع ہوئی، اب صبح سے جو برسنے لگے شام تک رات تک، اب جناب کچے مکانوں کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا، اب وہی رحمت جس کے لیے دعائیں مانگی جا رہی، اب پروردگار بس کر، ہم اس لائق نہیں کہ اس سے زیادہ رحمت برداشت کر سکیں، اور جب رحمتیں زیادہ ہو جائے تو رحمت بھی بن جاتی ہے، اسی طرح سے جب صرف خوشخبری ہو تو اس وقت یہ اعتبار ہے کہ انسان بائیں راست سے ہٹ جائے، زیادہ حق سے ہٹ جائے، اس لیے کہ جب اس کو علم ہے خوشخبری سامنے موجود ہے، جنت ہے کہ جنت تمہیں ملے گی، یہ کام کرو جنت تمہیں ملے گی تو یہ کام کرو، بعض حضرات خوشخبری سن کر راہ راست پر آ جاتے ہیں، اور بعض جو ہے جب ان کو خوشی ملے تو وہ خوشی میں ان کا خدا بھول جاتا، تو ایسے لوگوں کے لیے خدا نے اپنے حبیب کو
تلوار حیدری پہ چھوڑ دیا. یہ بات ہے. بشیر ہے پیغمبر کی ذات. پیغمبر نے زندگی میں ڈرایا نہیں, علی کے ذریعے. جب جنگ ہوئی ہے تو علی کو آگے کیا, خود بھی جنگ کی. سما سلام ہے, نگرانی میں جنگیں ہوئی ہے, لیکن پیغمبر نے تلوار نہیں اٹھائی, علی کے ہاتھ میں دی کہ علی یہ نظارت والا کام تم کرو. اور شاید یہی وجہ ہے جو اس وقت تک پیغمبر کو اظہار نبوت کا کی اجازت نہیں دی گئی جب تک علی خانہ کعبہ میں نہیں آ گئے. اس لیے کہ جب تک علی نہیں آ گئے تو خدا نے کہا میرے حبیب تو نے بشیر بننا ہے, تو جب تک نذیر نہ آ جائے نہ کرنا. تو لہذا علی کو نذیر بنا کے بھیجا. اور یہی وجہ ہے کہ آتے ہی اس دنیا میں علی نے دنیا کو بتلایا کہ میں نذیر بن کے آیا ہوں. اور اس کی واضح مثال جب پیغمبر کے ہاتھوں پر آئے اور پیغمبر کے ہاتھوں پر آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہے میں زبور سناؤں, تورات سناؤں, انجیل سناؤں. تو پیغمبر نے کہا ہاں. اور علیہ السلام نے سب کتابوں کی تلاوت کی. اور پیغمبر فرماتے ہیں اگر وہ نبی اس وقت موجود ہوتے جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی تھی تو وہ سب پر یک زبان کہتے کہ علی تو ہم سے بہتر جانتے ہیں کتابیں. جن کی کتابیں تھیں ان سے بہتر علی جانتے ہیں. کون کہہ رہا پیغمبر. اور اس کے بعد یا رسول اللہ اجازت ہو قرآن سناؤ. کہا تو قرآن جب اجازت ملی ہے تو آپ نے نہ سورہ الحمد پڑھی, آپ نے نہ سورہ الحمد پڑھی ہے اور نہ کوئی اور سورت پڑھی ہے. سورہ مومنون کی تلاوت کی ہے کہ جس میں ڈرانا ہی ڈرانا کہ مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, مومن وہ ہے جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں. تو صفات کا ذکر کیا ہے, ڈرایا ہے کہ دیکھو مومن ہر شخص مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہے کہ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں, مومن وہ ہے جو لفظ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. یہ سب باتیں جتنی سورہ مومنون میں آپ دیکھیں ابتدا جو ہے مومنین کے صفات کے ساتھ ہے اور ڈرایا گیا ہے. مومنین سے ڈرایا گیا کہ مومنین کی صفات یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھے فقط نہیں, نماز کے ساتھ لفظ باتوں سے پرہیز کرے, نماز کے ساتھ ساتھ عیب جوئی سے پرہیز کرے, نماز کے ساتھ ساتھ تہمت نہ باندھے, نماز کے ساتھ ساتھ ہمساؤں پر خیر رکھے, نماز کے ساتھ ساتھ کسی کی طرف کسی ناموس کی طرف نگاہ نہ اٹھائے. تو علی نے اس دنیا میں آتے ہی بتلا دیا کہ میں نذیر بن کے آیا ہوں, میں نذیر بن کے آیا ہوں, میرا حبیب بشیر بن کے آیا ہے اور میں نذیر بن کے آیا ہوں. اور یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. اور اس کو یوں سمجھاؤ کہ ایک محبت ہے اور ایک نفرت ہے. بشیر سمجھ لے محبت اور نذیر سمجھ لے نفرت. یہ دونوں چیزیں اگر نہیں موجود آپس میں ان کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ جہاں محبت ہے وہاں نفرت کا ہونا لازمی ہے. اگر نفرت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محبت خالی ہے. اگر فقط بشارت ہے اور نظارت نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم خود چاہتا ہے کہ لوگ گمراہ ہوں. کہ فقط بشارت, بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو بشارت سے نہیں مانتے, ان کو ڈرانا پڑتا. یہ تو نماز نہ پڑھے تو یہ ڈرنی پڑے گی, اگر روزہ نہ رکھتا تو یہ سزا ملے گی. یہ بشیر اور نذیر بنا کے پیغمبر کو بھیجا. میرے حبیب ہم نے تجھے بشیر بھی بنایا, نذیر بھی بنایا. اور آپ جو صفت کا تذکرہ ہے وَدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اور ہم نے تجھے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا, دائی بنا کے بھیجا. دائی کس کو کہتے ہیں؟ پیشوا کو کہتے ہیں. دائی کس کو کہتے ہیں؟ رہبر کو کہتے ہیں. دائی کس کو کہتے ہیں؟ قائد کو کہتے ہیں. دائی کس کو کہتے ہیں؟ حاجی کو کہتے ہیں. دائی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نمائندے کو کہتے ہیں. دائی بلانے والا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. پروردگار اپنی اجازت سے نہیں, بے اذن نہیں, بے اذن ہی کی قید میں مقید کر کے اللہ نے اپنے حبیب کو اتارا. اور جب اللہ کا حبیب بے اذن ہی کی قید سے باہر نہیں جا سکتا تو کوئی یاد رکھیے کہ نائب کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بے اذن ہی کی قید سے باہر جا سکتا. جب آقا کو اختیار نہیں کہ وہ بے اذن ہی کے علاوہ گفتگو کرے تو پھر غلام کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر تو بات کرے. اگر آقا اذن کے ساتھ بات کرتا ہے
तो फिर गुलाम के मुतल्लिक भी इरशाद है, वमा तशाऊना इल्ला अन वो बात कहते नहीं, मगर वही चाहते हो जो खुदा चाहता है। अपने हबीब को जमीन पर उतार के दुनिया की जुबानें बंद करके ये कह दिया कि देखो, जब मैंने अपने हबीब को, कि जिसकी इतनी नाज बरदारियां में उठा रहा हूं, कि जिसके नमाज पढ़ने को मैं कुरान में उसका तज़किरा कर रहा हूं, जिस जब चादर ओढ़ ले तो चादर का तज़किरा कर रहा हूं, जब कमली ओढ़ ले तो कमली का तज़किरा करता हूं, जब कुरान की तिलावत करे तो उसी लहजे से, उसी मुनासिबत से उससे खिताब करता हूं। तो जब उस नबी की जितनी इतनी नाज़बरदारियां मैं उठाता हूं, इतनी नाज़बरदारियां उठाने के बावजूद मैंने उसको अपने इस नबी की कैद में मुकल्लिफ करके भेजा। तो जब इतना महबूब नबी मेरी इस नबी की कैद में मुकल्लिफ है, तो फिर आम इंसान की मजाल क्या है? उसको किसने इख्तियार किया है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे करता फिरे? जब नबी को इख्तियार नहीं है, मेरे हबीब, अगर तुमने किसी को बुलाना है तो इस नबी की कैद के साथ मेरी इजाजत होगी। और शायद यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने बिइज़्निही की कैद में जो मुक़य्यद करके अपने हबीब को भेजा है, उसकी वजह जो मेरी समझ में आती है वो यही है कि ये कैद न भी लाता खुदा, तब भी हबीब खुदा उसकी मर्जी के बगैर काम नहीं कर सकते थे, इसलिए कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा की कैद मौजूद थी। तो वो कैद मौजूद थी कि मेरा हबीब की हवा से मोहब्बत से कलाम नहीं करता। ये बिइज़्निही की कैद ला के मजीद ताकीद क्यों की? ताकि इसलिए कि आइंदा आने वाली नस्लें, आइंदा आने वाले लोग मेरे हबीब पर एतराज न कर सके और ये न कह सके कि ये बच्चा समझ के, ये निवासा समझ के अपने लोगों पर सवाल कराया। नहीं, बिइज़्निही की कैद ला के ताकीद कर दी कि दुनिया वालों, कभी मेरे हबीब के फेल पर एतराज न करना। अगर हसनैन को अपने दोस्त पर सवार करके घर से मस्जिद की तरफ, मस्जिद से घर की तरफ मेरा हबीब आ रहा है, तो बिइज़्निही मेरे इजाजत से मैंने कहा है हसनैन को अपने दोस्त पर सवार करो। और अगर यकीन ना आए, जब पूछने वालों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने सजदे को तूल क्यों दिया, सजदे को तूल क्यों दिया? तो पैगंबर ने वजाहत की कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं, बिइज़्निही, मैंने अपनी मर्जी से नहीं, बिइज़्निही, अल्लाह के इज़्न से मैंने सजदे को तूल दिया। जब कहा हुजूर सजदे को तूल क्यों दिया, कहा हुसैन आ गया था। ये तो हमें भी मालूम है, ये तो हमें भी मालूम है, इसलिए कि तमाम लोगों ने सवाल चंद एक के जिन्होंने सजदे से सर नहीं उठाया, बाकी सब ने कई मरतबा सर उठा के देखा। सत्ता मरतबा आप गिनते जाए कितनी देर लगती सजदे में। बाद हज़रात ने समझा सो गए पैगंबर, बाद हज़रात ने समझा भूल गए पैगंबर। तो ये सब बातें को सुबहात उभरे। अब ये मैं नहीं कह सकता कि नमाज का क्या आदम हुआ। बहरहाल ये जरूर मैं कहूंगा, बाद हज़रात ने एक दफा देखा, बाद ने दो दफा देखा, बाद ने 5 मरतबा उसे देखा, पर देखा सबने। और पैगंबर ने कहा हुसैन आ गए। कहा ये तो हमें भी मालूम, हुसैन आ गए थे, ये तो बड़ी बात नहीं, आप बता दें। क्या दिल तो मेरा भी चाह रहा था, पैगंबर फरमाया दिल तो मेरा भी चाह रहा था, उधर मेरे दिल ने चाहा, लेकिन मैं नबी हूं, बिइज़्निही की कैद साथ है। उधर मेरे दिल ने चाहा, उधर खुदा ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल ने मेरे दानों पर हाथ रख दिए और कहा खुदा ये कह रहा नमाज भी मेरी है, हुसैन भी मेरा। जब तक अपनी मर्जी से सर ना, जब तक अपनी मर्जी से हुसैन ना उतरे